نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة صدق الله مولانا العظيم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بیان ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ کہ جب تم زمین میں سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو آپ پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ اپنی نمازوں میں قصر کرو، اپنی نمازوں کو مختصر کرو۔ قرآن مجید کے لفظ سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ سفر میں جاؤ تو نمازوں کو قصر کرو، مختصر کرو۔ اب کتنا سفر ہے، کتنے سفر پر قصر آئے گی، اور اسی طرح سے قصر کا کیا طریقہ ہے، کون کون سی نماز میں قصر کرنی ہے، یہ سارا کا سارا بیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یہ دونوں کے دونوں قرآن مجید کی تشریح اور شرح ہیں۔ اللہ کا فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، اللہ کا فرمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، دونوں کو ملایا جائے گا تو شریعت بنے گی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محض آدمی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیتا ہے یا احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو چھوڑ دیتا ہے اور قرآن کی مدد سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اور دین پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ناممکن ہے، بالکل محال ہے۔ اس لیے کہ وہ اس آیت کی کیا تشریح کرے گا، کیا معنی بیان کرے گا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ساتھ نہیں ملائے گا تو اس آیت کے مفہوم کو کیسے سمجھے گا۔ یہ بتایا کہ اذا ضربتم فی الارض جب تم سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر کر لیا کرو۔ اب سفر ایک آدمی یہاں سے جناب صدر کی طرف جاتا ہے، یہ بھی ایک آدمی کا سفر ہے۔ ایک آدمی صبح سے اپنے کام کو، مشغلے کو، تجارت کے لیے نکلتا ہے، یہ بھی اس کا سفر ہے۔ لیکن عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام تر تفاصیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے آثار سے اور فقہاء کرام کی اجتہادات سے یہ تمام تر تفاصیل ملتی ہیں۔ چنانچہ یہ جو حکم دیا کہ جب تم سفر کے لیے جاؤ تو نمازوں کو قصر کیا کرو، سب سے پہلا تو یہ سمجھ لیں کہ قصر کا معنی ہوتا ہے مختصر کرنا۔ جس طرح سے بالوں کے متعلق بھی دو حکم آپ نے سنے ہوں گے، حاجی حلق بھی کرتا ہے، قصر بھی کرتا ہے۔ حلق کا معنی بالکل بالوں کو مونڈ دینا، اور قصر کا معنی ہے بالوں کو چھوٹا کرنا، مختصر کر دینا۔ تو قصر کا معنی ہوتا ہے چیز کو مختصر کرنا۔ نماز میں قصر بھی یہ ہے کہ نماز کو مختصر کر دیا جائے۔ کون کون سی نمازوں میں قصر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 3 نمازوں میں آدمی کو قصر کرنا ہوتا ہے، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں۔ باقی فجر کی نماز بھی اور مغرب کی نماز بھی اپنے حال پر ہے۔ فجر کی 2 ہی پڑھی جاتی ہیں، سفر میں بھی 2 پڑھیں گے اور اپنے مقام پر بھی 2 ہی پڑھیں گے، اور اسی طرح سے مغرب کی آپ اپنے مقام پر بھی 3 پڑھتے ہیں اور سفر میں بھی 3 پڑھیں گے۔ اور باقی جو 3 نمازیں میں نے ذکر کی ہیں، ظہر ہے اور اسی طرح سے عصر ہے، عشاء ہے، 4 رکعت والی نمازیں ہیں۔ ان نمازوں میں قصر ہے کہ 4 کے بجائے آپ 2 پڑھیں گے، شریعت کا یہ حکم ہے۔ اب کتنے سفر پر آپ نکلیں گے تو آپ کے لیے قصر کے احکام جاری ہوں گے؟ تو اس کے لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسافت ذکر فرمائی ہے وہ 3 دن کی مسافت ذکر فرمائی ہے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 دن کی مسافت ذکر فرمائی ہے وہ اونٹ کی رفتار سے یا پیدل آدمی کی رفتار سے۔ آدمی پیدل یا اونٹ بھی چلتا ہے
تو 3 دنوں میں تقریباً وہ 77 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے. اور اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ مسلسل 3 دن وہ اونٹ یا آدمی پیدل چلتا رہے، نہیں، بلکہ وہاں طریقہ کار سفر کا یہ ہوتا تھا کہ صبح صادق سے کچھ وقت کے بعد سفر شروع کیا کرتے تھے اور زوال میں اب ٹھہر جایا کرتے تھے، اس لیے کہ پھر گرمی بڑھ جاتی تھی تو گرمی میں سفر نہیں ہوتا تھا. تو ایک آدمی اگر پیدل چلتا ہے اور وہ صبح کہا جائے کہ صبح صادق کے بعد سفر شروع کرتا ہے اور دھوپ گرم ہونے تک چلتا ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 3 دن سفر کرے گا تو یہ تقریباً 77 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے. تو لہذا شریعت نے یہ مقرر کر دیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے 77.5 کلومیٹر کے فاصلے کے لیے سفر کرنے کے ارادے سے نکلا ہے تو اب یہ نماز کو قصر کر سکتا ہے. تو 77.5 کلومیٹر سے کم کا اگر فاصلہ ہے تو پھر قصر کی اجازت نہیں ہے. اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے تو آپ کو قصر کی اجازت ہے. اب قصر آپ کہاں سے کریں گے؟ تو قصر کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نہیں، جب آپ اپنے شہر کی آبادی سے نکلیں گے تو قصر کا آغاز ہوگا. لہذا آپ اسٹیشن پر ہیں، آپ ایئرپورٹ پر ہیں، گھر سے تو آپ نکل گئے ہیں اور آپ نے دوسرے شہر میں سفر کرنا ہے، 77 کلومیٹر سے آپ نے باہر جانا ہے. تو اب آپ ایئرپورٹ پر موجود ہیں، اسٹیشن پر ہیں، بس اسٹاپ پر موجود ہیں، یہ ابھی آپ گویا کہ اپنی شہر کی آبادی میں موجود ہیں اور وہاں نماز کا وقت آ گیا ہے تو یہاں آپ نماز پوری ہی پڑھیں گے، قصر نہیں کریں گے. جب آپ اپنی شہر کی آبادی سے نکل جائیں گے تو پھر آپ پر قصر کے احکام لاگو ہوں گے. اب جو نماز راستے میں آپ کی آئے گی تو آپ نے قصر ہی کرنا ہے. ظہر کی، عصر کی، عشاء کی نماز اگر آئے گی تو وہ 4 کے بجائے آپ نے 2 رکعت ہی ادا کرنی ہے. اگر آپ کا امام مسافر ہے وہ بھی 2 پڑھے گا، آپ مسافر ہیں 2 پڑھیں گے. اور حکم بھی یہ ہے کہ سفر میں بھی آپ جماعت کا اہتمام کیا کریں. آپ 2 آدمی ہیں، جب بھی آپ سفر میں جماعت کا اہتمام کریں. آپ اذان دیں، اقامت کہیں، جتنی اذانیں ہوں گی سفر میں اتنا ہی خیر ہے. تو اس لیے حکم دیا گیا کہ 2 آدمی بھی سفر کر رہے ہوں، جب بھی وہ راستے میں اذان دیں اور اقامت کہہ کر با جماعت نماز ادا کریں تاکہ ان کو پورا ثواب ملے. لیکن قصر کریں گے، عرض کیا کہ وہ 4 کے بجائے 2 کریں گے. پھر جس علاقے میں آپ نے سفر کیا ہے اور جس شہر میں آپ جا کے ٹھہریں گے وہاں اگر 2 دن کی نیت ہے، 4 دن کی ہے، 6 کی ہے، 8 کی ہے، 10 کی ہے، 12 کی ہے، 15 دن سے کم کی نیت کے لیے اگر آپ ٹھہرے ہیں تو بھی آپ نے قصر کرنا ہے. آپ 10 دن کے لیے لاہور چلے گئے اور وہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 10 دن آپ قصر ہی کریں گے، آپ نے آدھی نماز ہی پڑھنی ہے. لیکن اگر آپ وہاں کسی مقیم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں ظاہر سی بات ہے کہ مسجد میں جو امام نماز پڑھا رہا ہے وہ مقیم ہے، تو پھر مقیم امام کے پیچھے آپ نے بھی پوری ہی نماز پڑھنی ہے. لیکن اگر آپ خود جماعت کرا رہے ہیں یا آپ کے ساتھ جو امام ہے وہ مسافر ہے، وہ جماعت کرا رہا ہے، یا آپ اپنے جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں آپ از خود تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ قصر کریں گے. لیکن اگر آپ نے 15 دن کی نیت کر لی ہے کہ مجھے یہاں 15 دن کا قیام کرنا ہے، 15 دن ٹھہرنا ہے، تو پھر آپ مقیم نہیں، پھر آپ مسافر نہیں بلکہ مقیم شمار کیے جائیں گے. 15 دن یا اس سے زیادہ کی جب آپ نیت کریں گے تو پھر آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے. شریعت کا حکم ہے کہ پھر آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے 10 دن کی نیت کی ہے اور جس مقصد کے لیے آپ دوسرے شہر میں گئے ہیں 10 دن میں آپ کا وہ کام حل نہیں ہوا، مقصد پورا نہیں ہوا، آپ نے مزید 10 دن کی نیت کر لی ہے، پھر بھی آپ نے قصر ہی کرنا ہے، مختصر نماز ہی پڑھنی ہے. اسی طرح سے پھر 10 دن گزر گئے یعنی 20 ہو گئے، ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا تو آپ نے مزید 10 دن کی نیت کر لی، جب بھی آپ نے قصر ہی کرنا ہے. پھر اسی طرح سے کام نہیں ہوا، آپ نے مزید 10 دن کی نیت کر لی، حتیٰ کہ 6 ماہ بھی اسی طرح سے گزر جائیں، سال بھی اسی طرح سے گزر جائیں، جب بھی آپ نے قصر ہی کرنا ہے. جب آپ ایک ساتھ 15 دن کی نیت کریں گے تو پھر آپ کے اوپر سے مسافر والے احکام ختم ہوں گے، پھر آپ کے اوپر مقیم والے احکام جاری ہوں گے. تو یہ شرط ہے کہ 15 دن سے زیادہ کی نیت آپ یا 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت ایک ساتھ آپ کریں گے تو آپ مقیم شمار ہوں گے، پھر آپ مسافر نہیں ہوں گے. اب یہ بات ہے کہ جو سفر میں آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں
وہ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ فرائض کا تو آپ کو بتا دیا ہے کہ ظہر کا، عصر اور عشاء، یہ تین نمازیں، ان تین نمازوں کو آپ نے مختصر کرنا ہے۔ سنتیں جو آپ کی ہیں مؤکدہ سنتیں ہیں، سنتوں کا اگر آپ کو موقع ہے تو آپ پڑھ لیجئے گا، اور اگر موقع نہیں ہے تو آپ سنتوں کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ سنتیں آپ کے لیے نوافل کے حکم میں ہو جاتی ہیں، لہذا اگر ایک آدمی سفر میں چل رہا ہے، راستے میں وہ گاڑی کھڑی کر کے پھر نماز ادا کر رہا ہے تو یہاں صرف فرض پورا کر لے، سنت چھوڑ دے، اور جس شہر میں جا کے ٹھہرا ہے وہاں رکا ہوا ہے، اطمینان سے ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تو اب اسے سنت ادا کر لینی چاہیے، ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہے، خیر ہی کی بات ہے۔ تاہم اگر وہاں اس کو موقع ہے اپنی سنتوں کی جگہ پر قضا نمازیں ادا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی اس کو اجازت ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ سفر میں اگر نماز قضا ہو جائے اور آپ اپنے مقام پر اس نماز کو آ کے ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ سفر والی ہی پڑھی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی سفر کے دوران ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہے، اب وہ اپنے مقام پر آ گیا ہے اور اس نماز کو قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 ہی پڑھے گا، وہ 4 نہیں پڑھے گا۔ آ گیا مقام پر، لیکن چونکہ سفر کی چھوٹی ہوئی نماز ہے لہٰذا اس کو وہ 2 ہی کر کے پڑھے گا۔ اسی طرح سے اپنے مقام کی کوئی نماز چھوٹی ہوئی، یہ چاہتا ہے کہ سفر میں موقع ہے، فرصت ہے، فارغ ہے، چاہتا ہے کہ قضا نمازیں ادا کروں، تو جو مقام کی نماز چھوٹی ہوئی ہے اس کو اگر سفر میں ادا کرے گا تو وہ 4 ہی پڑھے گا۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے کہ سفر کی چھوٹی ہوئی نماز مقام پر پڑھے گا تو سفر ہی کے طریقے سے پڑھے گا، اور مقام کی چھوٹی ہوئی نماز اگر سفر میں ادا کرے گا تو اس کو مقام ہی کی طرح پڑھے گا، یعنی 4 ہی پوری ادا کرے گا۔ پھر اس طرح سے یہ بھی عرض کیا کہ جماعت کا ادا کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وہ بھی بہتر ہے، وہ بھی افضل ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب آپ کسی علاقے میں جا کے رکیں گے وہاں جب جماعت کے ساتھ تو آپ نے پوری ہی پڑھنی ہے، اور اگر امام ایسا ہے کہ جو خود مسافر ہے اور وہ 2 پڑھ رہا ہے اور آپ کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جو امام تو مسافر ہے، آپ مقیم ہیں، آپ نے 15 دن سے زیادہ کی نیت کی ہوئی ہے، آپ کا امام جو ہے وہ مسافر ہے، تو امام کے 2 کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنی 2 رکعتوں کو باقی ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی آدمی یہاں آتا ہے، نماز پڑھاتا ہے اور وہ ہے مسافر، تو اس کے سلام پھیرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں 2 کھڑے ہو کے اپنی باقی 2 رکعتوں کو پورا کرنا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، یہ جو ہم کھڑے ہو کر 2 باقی رکعتوں کو ادا کریں گے، ان 2 رکعتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا۔ جیسا کہ ہوتا یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مثال کے طور پر ایک آدمی تاخیر سے پہنچا ہے اور وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑے ہو کے اپنی باقی رکعتوں کو ادا کرتا ہے تو ان باقی رکعتوں میں اس کو قرات کرنی ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور اسی طرح سے سورت بھی اس کو ملانی ہے، جو رکعتیں اس کی امام سے چھوٹی ہیں وہی اس نے ادا کرنی ہیں۔ لیکن یہ آدمی جو ہے جو شروع سے امام کے ساتھ شریک ہے اور اس کے اوپر 4 رکعتیں ہیں، اس کے امام پر 2 رکعتیں ہیں، تو امام جب 2 کے بعد سلام پھیرے گا یہ کھڑے ہو کر اپنی 2 کو پورا کرے گا، ان 2 میں یہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا، بس اتنی دیر کھڑا رہے گا جتنی دیر میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، قیام کی حالت میں کچھ نہیں پڑھے گا، باقی رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، وہ پڑھنی پڑے گی۔ ایک اور بات بھی سفر کے دوران کی ذہن نشین فرما لیجئے، استقبال قبلہ کا خیال عام طور پر سفر میں نہیں رہتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر ہے اس میں لہذا قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں، استقبال قبلہ بہرحال ضروری ہے، بہرحال ضروری، شریعت نے حل بتایا ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے تو شریعت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ تحری کریں۔ تحری کا معنی ہے آپ اندازہ کریں کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، آپ اپنے اجتہاد کو لے کے آئیں، اجتہاد قائم کریں کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے سفر کے دوران کہ قبلے کا رخ کیا ہے، بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اور سبیل، کوئی اور آلہ، کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور آپ نے بغیر تحری کیے، بغیر اندازہ کیے، بغیر سوچے آپ نے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ نماز جو میں نے پڑھی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھی ہے، غلط پڑھی ہے، تو یہ نماز آپ کو واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ نے خوب اندازہ کیا، بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا، کوئی آپ کو اور رہنمائی نہیں ملی، آپ نے اپنے وجدان سے سوچا اور آپ نے یہ خیال کیا کہ قبلہ اس طرف ہوگا، آپ نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ دی، بعد میں سلام پھیرنے کے بعد آ کے کسی نے بتایا کہ قبلہ تو اس طرف ہے، آپ نے تو غلط پڑھی ہے، اب شریعت کا حکم یہ کہ آپ کی نماز ہو گئی، اب دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو پہلے والی صورت میں کیا ہے کہ لوٹانا ہے، اس صورت میں کہ جب آپ نے تحری نہیں کی ہے، آپ نے اپنے وجدان کو قائم نہیں کیا، آپ نے سوچا نہیں ہے، اگر آپ نے غلط پڑھی ہے بعد میں آپ کو پتہ چلا تو آپ کو نماز لوٹانی ہوگی، دہرانی ہوگی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے تحری کر لی، آپ نے اپنے وجدان کو قائم کیا، آپ نے سوچا کہ قبلہ اس طرف ہے، گو کہ آپ غلطی پر ہیں، آپ نے غلط فیصلہ سوچا، لیکن چونکہ شریعت نے آپ کو حکم بتا دیا ہے کہ تحری کرنے کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں گے، گو کہ آپ نے غلط رخ کیا ہے، لیکن اب آپ کی نماز ہو گئی ہے، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر نماز کے دوران آپ غلط پر رخ پر کھڑے ہیں اور آپ کو کسی نے نماز کے دوران بتا دیا کہ آپ اپنے رخ کو تبدیل کر دیں، آپ غلط کھڑے ہیں، تو آدمی کو اسی وقت رخ کو پھیر لینا چاہیے۔ اب نماز کے دوران اگر آدمی رخ نہیں پھیرے گا اور اسے معلوم ہو گیا کہ میں غلطی پر ہوں، غلط کھڑا ہوں، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر اس نے رخ پھیر دیا تو اب نماز اس کی برقرار ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ پھر آخری بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ عام طور پر ٹرین میں سفر کرتے ہوئے یا ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے یا گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ معلومات کریں کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ قبلے کا رخ اس طرف ہے تو اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ پھر نماز کے دوران اگر وہ ٹرین تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا رخ بدل جاتا ہے، جہاز کا رخ پھر جاتا ہے، تو وہ پھر آپ کے لیے معاف ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کے بس میں ہے، ممکن میں ہے، طاقت میں ہے، آپ نے اس کا خیال رکھا ہے، اسی چیز کا نام تحری ہے۔ اور شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ پر شریعت نے کوئی مشقت نہیں ڈالی ہے، جو آسانی سے آپ عمل کر سکیں اللہ پاک نے وہی آسانی ہمیں دی ہے۔ اور سفر کے دوران قصر کا حکم اسی لیے دیا تاکہ آپ کے لیے مشقت پیدا نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ اللہ پاک نے احکامات کے اندر آسانی رکھی ہے، نماز کے اندر اللہ پاک نے آسانی رکھی ہے، لیکن معافی نہیں ہے، کسی حال میں نماز کی چھوٹ نہیں ہے کہ سفر کی صعوبتوں میں اور مشقتوں میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ چلو میں بعد میں گھر میں جا کر پڑھ لوں گا یا بعد میں ادا کر لوں گا۔ نماز کا چھٹکارا نہیں ہے، بہرحال اسے ادا کرنی ہے، آدھی ادا کرنی ہے لیکن اسے کرنی ہے۔ بیمار ہے تو حکم دیا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں ادا کر سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھ لو، اور ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ہلا سکتے ہو تو آپ سر کے اشارے سے پڑھ لو۔ آخری درجہ یہ بتایا کہ جب تک آپ کو سر ہلانے کی ہمت اور طاقت ہے تو آپ نماز کو نہ چھوڑیں۔ جب اتنی بھی ہمت اور طاقت نہیں ہے، سر ہلانے کی ہمت بھی نہیں ہے، تو اب آپ سے نماز کا حکم ہٹ گیا۔ اب حکم ہے کہ جب آپ تندرست ہوں گے پھر اس نماز کو قضا کیجیے گا۔ تو اب اندازہ کیجیے کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے کہ کسی بھی حالت میں اس کی خلاصی نہیں ہے، اس لیے اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔